فالخير وفير إن صرما ينجي المأثوم من النار. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر معين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا. برادران عزیز خواہران گرامی، آپ کا میزبان اطہر عباس رضوی ایک مرتبہ پھر حرم سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور ہدایت ٹی وی کے اس بہترین پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہترین، خوبصورت اور جامع حدیث کی روشنی میں ہماری گفتگو ہمارے مہمان کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور اس گفتگو کا آج تیسرا مرحلہ ہے. اس سلسلے کی تیسری گفتگو انشاءاللہ اب سے کچھ دیر میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ معصوم ہیں، آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا. میں نے بھی اپنی زندگی میں آج تک کوئی گناہ انجام نہیں دیا، اور اس لحاظ سے میں بھی معصوم ہوں، عصمت رکھتا ہوں. بس یہاں پر کیوں کر آپ کو مجھ پر فضیلت حاصل ہے؟ امام اس شخص کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں، تم کیسے یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم کوئی گناہ نہیں کرتے؟ کہتا ہے میں اس بات کو ثابت کر سکتا ہوں کہ جب میرے ذہن میں کوئی گناہ کا تصور ایجاد ہوتا ہے، اسی وقت میں اپنے نفس کی طاقت سے اس تصور کو اپنے ذہن سے نکال دیتا ہوں، اور اس طرح میں اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ کرتا ہوں. امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں بس یہی فرق تمہارے اور ہمارے درمیان ہے. تمہارے ذہن میں اس گناہ کا تصور ایجاد ہوتا ہے، اور ہمارے ذہن میں یہ گناہ کا تصور ہی ایجاد نہیں ہوتا. ہم اس طرح سے معصوم ہیں. وہ دوبارہ سوال کرتا ہے کہ آپ جس طرح سے بھی معصوم ہیں، در حقیقت میں گناہ نہیں کرتا، آپ بھی گناہ نہیں کرتے، ہم دونوں میں کیا فرق ہے؟ امام کہتے ہیں کہ جب تمہارے ذہن میں گناہ کا تصور ایجاد ہوتا ہے، تمہارے وجود سے اس تصور کی ایک بو خارج ہوتی ہے جسے ملائکہ محسوس کرتے ہیں، اس تصور کی بو کو. جبکہ ہمارا وجود کل عصمت ہے، ہمارے وجود سے ہر لمحہ عصمت کی بو خارج ہے. ناظرین گرامی، یہی کمال انسانی ہے جس کا ایبسولوٹ مصداق ائمہ اطہار اور معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مبارکہ ہیں. اور دراصل ہدف خلقت انسانی اسی کمال کی طرف بڑھنا ہے. لیکن فقط میں اپنے ظاہر کو پاک اور صاف کر کے اس کمال کی طرف نہیں بڑھ سکتا، بلکہ اگر مجھے واقعاً اس کمال کی طرف بڑھنا ہے تو مجھے اپنے باطن کو بھی پاک کرنا ہے. غیبت ظاہراً زبان سے کی جاتی ہے، اور میں اپنی زبان کو حفظ کر کے، زبان کو کنٹرول کر کے اس ظاہری غیبت سے بچ سکتا ہوں. لیکن حقیقتاً ایک غیبت میرے ذہن میں بھی موجود ہے، اور وہی وہ حقیقت ہے کہ جس کو یا تو صرف میں جانتا ہوں یا میرا خدا اس کا گواہ ہے. مجھے اس رابطے کو جو میرے ذہن میں اور میرے خدا کے درمیان ہے، اس کو طہارت بخشنی ہے. اگر میں اس رابطے کو طہارت بخشنے میں کامیاب ہوں تو دراصل میرے کمال انسانی کا سفر اسی وقت شروع ہوگا، اور اسی وقت میں قرب الہی میں داخل ہو جاؤں گا. اور در حقیقت یہی وہ لمحہ ہے کہ جب میری زندگی کے مراحل میرے لیے آسان ہونا شروع ہوں گے. اور فقط نہ صرف اس زندگی کے نہیں، بلکہ حقیقی اور ابدی زندگی جو اس زندگی کے تمام ہونے کے بعد شروع ہونی ہے، اس زندگی کے مراحل میرے لیے آسان ہونا شروع ہو جائیں گے. اور یہ وہ کون سے مراحل ہیں جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس حدیث میں بیان فرما رہے ہیں، اور اس کے لیے آمادہ رہنے کے لیے انسان کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ کس طرح سے انسان کو اس مراحل کے لیے آمادہ رہنا ہے.
اسی مراحل کی گفتگو ہمارے مہمان کے ساتھ جاری ہے، اور انشاءاللہ اسی مختلف مراحل پر نگاہ کرنے کے لیے، اس پر مزید تفصیلی گفتگو کے لیے ہم خدمت میں چلتے ہیں اپنے نہایت ہی عزیز مہمان حجت الاسلام والمسلمین سید نصرت عباس بخاری صاحب. سلام پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں اور آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خداوند متعال کے شکر گزار ہیں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں پھر سے توفیق ہے کہ آپ کے درمیان میں موجود ہیں. آج میں آپ کی طبیعت پوچھنا چاہوں گا، کیسی طبیعت ہے؟ رمضان اختتام ہو رہا ہے، شدید مصروفیات ہیں آپ کی، تھکن آپ کے چہرے سے اکثر ظاہر ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ ایک وظیفہ ہے جسے آپ بہت محنت و خلوص سے انجام دے رہے ہیں. جی بہرحال ویسے ماہ مبارک رمضان ہے اور خدا کا شکر ہے کہ خدا نے توفیق دی کہ اس مہینے میں روزے رکھ سکیں، اس کی عبادت کر سکیں. بہرحال اس طرح تو نہیں کر پائے جس طرح کرنے کا حق ہے، لیکن جو بھی بہرحال خدا نے توفیق دی شکر گزار ہیں، بس وہ قبول کرے. اور یقیناً مجالس اور لیکچر اور مسلسل جو ہیں وہ جاری اور ساری ہیں. تو ویسے تو ماہ رمضان ہی کی برکت ہے کہ آدمی ایک دن میں اتنے سارے لیکچر اور چیزوں کو کنڈکٹ کر لیتا ہے. عام دنوں میں یہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہ بھی رمضان ہی کی برکت تھی جو ہو گیا. اب تو رمضان کے بعد کوئی پوچھتا بھی ہے تو میں شاید غائب ہی ہو جاؤں، بات بھی نہیں کروں گا، کیونکہ بہرحال باڈی کو جہاں ہر طرح کی استراحت کی بھی ضرورت ہے، اور باقی امور زندگی، البتہ ہماری تو نوکری یہی ہے، کام ہی یہی ہے، لیکن مطالعے کے لیے ہاں اس سے اچھی جاب نہیں ہے کوئی بھی. لیکن یہ کہ بہرحال کچھ عرصے جب آپ مرتب مصروف ہوتے ہیں تو اس کے بعد کچھ ٹائم آپ کو مطالعے کے لیے بھی چاہیے زیادہ، اور استراحت، پلس یہ کہ بہرحال فیملی کو بھی آپ نے ٹائم دینا. یہ بھی تعلیمات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور انشاءاللہ ابھی تو امید ہے کہ 2 دن باقی ہیں. اب یہ کہ چاند اگر کل رات کو نکل آیا تو پھر شاید 1 دن ہوگی، لیکن جتنے بھی ایام ہیں خدا کا شکر ہے کہ خدا ان ایام میں ہمیں توفیق دے رہا ہے. سانس لینا بھی جو ہے وہ عبادت ہے، اور باقی جتنے بھی عمل انجام دیں وہ کئی گنا زیادہ ہیں. بس یہ چند دن کا پیکیج ہے جو ختم ہونے والا ہے. چلیں بہرحال آپ کی توفیقات کے لیے بارگاہ خداوندہ میں خصوصی دعا گوئیں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے توسط سے، ان کے وسیلے سے آپ کی تمام تر توفیقات علمی کے لیے دعا گوئیں. انشاءاللہ خداوند متعال آپ کو مزید بہترین مقامات پر فائز کرے اور آپ کی علمی توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. ناظرین گرامی، آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر ایک چھوٹی سی گزارش پیش کرتا چلوں. گفتگو کا باقاعدہ آغاز ہونے والا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں، اور آپ ہمارے ساتھ اپنی کالز، اپنے میسیجز کی صورت میں ہمارے ساتھ ہمراہی کیجیے، مشارکت کیجیے. آپ کی کالز ہمارے لیے انتہائی خوشحالی کا باعث ہوتی ہیں کہ جب آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہوتے ہیں، ہم سے سوالات کرتے ہیں، اور یقیناً یہ ایک پروگرام کی ایک خوبصورتی میں اضافے کا باعث بنتی ہے. ایک چھوٹی سی گزارش آپ کی خدمت میں اور کرتا چلوں. ہدایت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے مرکز معصومیہ قم جو کہ شہر قم میں موجود ہے، اپنی بہترین خدمات پوری دنیا میں انجام دے رہا ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا واضح ثبوت اس وقت آپ کے سامنے تمام پروگرامز ہیں جو ماہ رمضان میں پیش کیے گئے اور ابھی بھی لائیو پیش کیے جا رہے ہیں. یقیناً اس کے پیچھے ایک بڑی محنت ہے، ایک بڑا کام ہے، اور کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد ایک گھنٹے کا یا آدھے گھنٹے کا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. اور یقیناً یہ ساری ڈیڈیکیشن ہے پوری ان کی ٹیم کی، اور اس کے لیے یقیناً وسائل کی ضرورت ہے. اور بہرحال مددگار تو واقعاً مددگار مطلق تو خدا کی ذات ہے، لیکن وہ ہمیں ہی وسیلہ قرار دیتا ہے کہ ہم اس کے کار خیر میں شریک ہو سکیں. اس وسیلے کو انسان اپنے لیے نعمت سمجھے. اور بہرحال ماہ رمضان کے شاید 2 شبیں باقی ہیں، اور اس میں آپ اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں. اور معارف اسلامی کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے ایک واقعی عاشق اہل بیت کو اس کو اپنا وظیفہ سمجھنا چاہیے کہ وہ امام کی خوشنودی کے لیے اس کام کو انجام دیں. تو بہرحال آپ سے امیدوار ہے کہ آپ اپنے نذورات، اپنے ڈونیشنز، اپنے ہدایہ ہدایت ٹی وی کی خدمت میں ضرور پیش کریں گے. قبلہ ہماری گفتگو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے جاری ہے. مختلف مراحل اور مختلف پہلوؤں سے آپ نے اس پر بہترین گفتگو پیش کی ہمارے ناظرین کی خدمت میں. ہم جاننا چاہیں گے کہ کون سے اور مزید مراحل ہیں جس پہ ہم نگاہ کرنے والے ہیں آج کے اس پروگرام میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین، نبینا سیدنا ابوالقاسم محمد
اللہم صلی علی محمد وعلی آل طیبین طاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی ہماری گفتگو جو تھی وہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے، جس میں ایک شخص ان سے پوچھتا ہے کہ میں موت کی تمنا کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ موت کی تمنا کرو یا نہ کرو، موت نے تو آنا ہے، اور اس سے بہتر ہے کہ جہاں تم نے جانا ہے وہاں کے لیے توشہ، وہاں کے لیے ہدیہ، وہاں کے لیے تیاری کرو. تو پھر رسول خدا 10 مقامات، 10 جگہیں، 10 چیزیں ایسی بتاتے ہیں کہ جس کے لیے تحائف جمع کرو، تحفے. تو تقریباً یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ 10 جگہوں کو، اور ہر جگہ کے لیے 4 تحفے ہیں کہ جو تقریباً 40 نکات بنتے ہیں، اور یہ 40 نکات جو ہے وہ ہماری اپنی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے رسول خدا نے فرمائے. ویسے بھی موت کی طرف توجہ کرنا، موت کی طرف متمرکز ہونا، قبرستان جانا، یاد کرنا مرحومین کو، خود ایک طرح کا بہرحال موت کے لیے آمادگی ہے. اور یہ ضروری بھی ہے کہ جہاں انسان نے جانا ہے اور جس سفر پہ اس نے لمبا جانا ہے، عقل مندی یہی ہے کہ وہ وہاں کی تیاری کرے. ایک رائٹر تھا، اس کا میں پڑھ رہا تھا، اس نے ایک شاید ظاہراً تو ان کا انتقال ہو گیا، کوئی کالم نگار تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر میں جب مر جاؤں گا تو میرا لباس ہٹا دیا جائے گا، مجھے کفن پہنا دیا جائے گا، اور جیسے ہی میں مروں گا تو میرا جو نام ہے وہ سب سے پہلے مجھ سے چھین لیا جائے گا. یہ نہیں کہیں گے کہ یہ لیٹا ہوا ہے، بلکہ یہ کہیں گے کہ میت لیٹی ہوئی ہے. پھر جو ہے وہ جب مجھے دفنایا جائے گا تو یہ نہیں کہیں گے کہ کہیں گے جنازہ کب جائے گا، جنازہ کب ہوگا. یعنی گویا سب سے پہلے میرا نام چھین جائے گا. جس چیز نے سب سے پہلے چھن جانا ہے، میں اس کے لیے زندگی میں اتنی محنت کرتا ہوں، شہرت اور اپنے ناموں کو، منصبوں کو، سٹیٹس کو بناتا ہوں، جبکہ یہ سب سے پہلے چھن جاتا ہے انسان سے، اور انسان حقیر ہو جاتا ہے، اور انسان اس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے ساری زندگی. اور پھر کہتا ہے کہ میری ساری چیزیں، میرا لباس، میرے کپڑے، میری چیزیں، جتنی بھی میرے پاس تھیں، وسائل تھے، گھر، گاڑی واڑی، سب جو ہے وہ میرے ورثاء میں تقسیم ہو جاتی ہیں، اور مجھے، میرے ساتھ کچھ بھی نہیں جاتا، بلکہ مجھے ان کا حساب دینا پڑتا ہے وہاں جا کے. تقسیم دوسروں کو ہوگی، حساب بھی مجھے دینا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ دوست احباب چند دن، بلکہ تھوڑی دیر غم زدہ ہوتے ہیں، بعد میں بھول جاتے ہیں، وہی ہنسی مذاق آپس میں کر رہے ہوتے ہیں، پھر میں انہیں یاد بھی نہیں رہوں گا. بس میرے گھر والے کچھ دن مجھے یاد کریں گے، اس کے بعد وہ بھی مجھے بھول جائیں گے. کہا بہتر ہے کہ جہاں میں نے اتنے عرصے کے لیے جانا ہے، میں خود تیاری کروں، میں خود خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤں، خود اپنے سجدوں کو طولانی کروں، خود رات کو اٹھ کر اس سے مغفرت طلب کروں. تو یہ اصل میں زندگی ہے. خلاصہ یہی ہے کہ تیاری ہمیں خود کرنی ہے، اور اس تیاری کے لیے یہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی، کہ جس میں سے ہم نے 2 مقامات کا اپنے گزشتہ پروگرام میں ذکر کیا. پہلا مقام، یہ پہلی شخصیت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، کہ جو حاضر ہوتے ہیں یا وہ اپنے کسی مامور کو بھیجتے ہیں. چند تحفے ہم نے ان کے بیان کیے. اس طرح اگلا مقام قبر کا ہے، کہ قبر کو جی تحائف کی ضرورت ہے، تحفوں کی ضرورت ہے، اس کو بھی ہم نے کل بیان کیا. آج جو بہرحال حدیث جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھتی ہے کہ 2 فرشتے جو انسان سے پوچھیں کہ منکر اور نکیر جو سوالات کیے جائیں. بہرحال وہ سوالات ایک الگ ہیں، کون کون سے سوالات ہیں، کیا ہیں، وہ بہرحال روایات میں بیان ہوا ہے. بہرحال اس کی کیفیت کیا ہوگی، نوعیت کیا ہوگی، اس سے ہمیں واقف نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ بہرحال منکر نکیر آتے ہیں. تو اب یہ جو سٹیج ہے، یہ جو مرحلہ ہے، اب ان کو ہدیہ پیش کرنا ہے. جو نکات ہیں، 4 نکات رسول خدا نے فرمایا، اصل میں ان کا تعلق ہماری زندگی سے ہے، کہ ہم یہاں صحیح کریں گے تو یہ صحیح چیز وہاں ہدیے کے طور پہ جائے گی، یہ ان کو ہدیہ ملے گا. اور وہ شاید سوال جواب میں آسانی پیدا کر دیں، یا سوال
جو سختی نہ کریں ہمارے ساتھ، یا بہرحال ان کا بیہیویئر ہمارے ساتھ جو ہے وہ بہتر ہو۔ ملائکہ یوں تو ہماری زندگی میں ویسے بھی ہیں دو ملائکہ جو ہمارے اچھے اور برے اعمالوں کو لکھ رہے ہیں، اور جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جہاں پروردگار پر ایمان لانا ہے، وہاں پر فوراً ہمیں ملائکہ پر بھی ایمان لانا پڑتا ہے، کیونکہ ان پر ایمان لانا ہمارے اعتقاد میں سے ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو وحی کو لے کر آتے تھے، اس طرح حضرت اسرائیل موت کے فرشتے ہیں، تو حضرت میکائیل جو ہیں وہ رزق کو اللہ نے ان کو معمور کیا۔ اس طرح بہت سارے ملائکہ بارش کے لیے ہیں، ہواؤں کے لیے، اور خدا نے نظام ایسا بنایا ہے کہ ان کو معمور کیا ہوا ہے ان ملائکوں کو۔ تو یہ دو ملائکہ بھی ہیں جو پوچھیں گے، سوالات پوچھیں گے۔ تو جو پہلا تحفہ ہے جو ہمیں لے کے جانا ہے ان کے لیے، رسول خدا فرماتے ہیں وہ صدق اللسان ہے، یعنی سچا ہونا، آدمی کا سچا ہونا یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ان کے نکیر کے لیے۔ ہاں، یعنی اگر آپ سچے ہیں تو یہ ان کو پہلا تحفہ ہے۔ جھوٹے ہوں گے تو یقیناً اس کی بالکل اپوزٹ ہے، یعنی جھوٹ ہو زندگی میں، دروغ ہو، تو جھوٹ کے اوپر بھی بہرحال میں ناظرین سے گزارش بھی کروں گا کہ بہرحال زندگی میں ایک دفعہ جو کتاب ہے گناہ کبیرہ شہید دستغیب کی، اس کا مطالعہ ضرور کریں۔ ہمیں بعض اوقات پتہ نہیں چلتا کہ ہم جو چیزیں عام زندگی میں کر رہے ہیں اس کے اثرات کیا ہیں، اس کی چیزیں کیا ہیں۔ جھوٹ خود گناہ کبیرہ ہے، اور جھوٹ بعض اوقات ہماری زندگیوں میں اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں، چاہے ہم جھوٹ مذاق سے بول رہے ہوں، چاہے ہم جھوٹ کسی چیز سے بول رہے ہوں۔ حتیٰ ایک عالم دین کے بارے میں کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جب ان سے ٹائم پوچھا جاتا تھا تو وہ ٹائم پوچھتے ہوئے کہتے تھے کہ تم خود دیکھ لو، یہ نہ ہو کہ جب میں تمہیں بتاؤں تب تک شاید 1 منٹ آگے پیچھے نہ ہو جائے، کہیں وہ بھی جھوٹ شمار نہ ہو۔ یعنی اتنے دقیق تھے ہم۔ تو یہاں پر ڈاکٹر اگر پوچھتا ہے مثال کے طور پر طبیعت خراب ہوئی، ڈاکٹر ساری رات نہیں سویا، جبکہ شاید 1 گھنٹہ نہیں سویا ہوتا، ساری رات سویا ہوتا ہوں۔ یہ ہم عام زندگی میں جو ہے وہ کتنے بجے اٹھے تو ہم شاید کیئر نہیں کرتے کہ ہم کچھ بھی بول دیں، کتنی دیر ہوئی نکلے ہوئے، شاید 10 منٹ ہوئے نکلے ہوئے، گھنٹے سے میں روڈ پر ہوں، ٹریفک پر، وہ جھوٹ ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کہتے تھے فون آدمی کو کرو تو وہ کہتے ہیں آگے سے کیا کر رہے ہو، کہہ رہے کچھ نہیں کر رہا، کہہ رہے جھوٹ بول رہے ہو، کچھ تو کر رہے ہو، بیٹھے ہوئے ہو، کھڑے ہوئے ہو، بات کر رہے ہو، کچھ تو کر رہے ہو۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن زندگی میں جھوٹ ہے یہی پھر ہم اپنے بچوں کو تربیت دے رہے ہوتے ہیں، یا نہیں بھی دیں تو بچہ سن رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے۔ خوب آج کل سوشل میڈیا ہے، آج کل وہاں آسانیاں ہیں، وہاں مشکلات بھی ہیں، بندہ فون آ رہا ہے، آپ بات نہیں کرنا چاہتے، خوب ضروری نہیں انسان ہر وقت اس حالت میں ہو انسان بات کر سکتا ہو، یا کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہے، اب کیا کریں، کیسے کہانے کریں۔ ہم بعض اوقات ان مراحل میں جھوٹ بولتے ہیں کہ ابھی یوں ہے، ابھی یہ ہے، وہ بہتر ہے کسی طریقے سے انسان آٹو پہ لگا دے رپلائی کہ بزی ہے، مطلب مصروفیت ہے۔ اب چاہے مصروفیت تو بہرحال کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے معاملے میں انسان زندگی ہے جھوٹ سے، کیونکہ یہ پھر انسان کو صدق اللسان نہیں ہونے دے گی، پھر یہ سچا نہیں مان، راز سکون نہیں ہو سکتا جب آدمی جھوٹ بولے گا۔ اور منافقین کے لیے قرآن جہاں آیات نازل ہو رہی ہیں اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں، وہاں پر ایک واقعہ ہے، ایک جنگ سے رسول خدا تشریف لا رہے تھے اور تھکے ہوئے تھے سب، تو ایک جگہ آگے پانی تھا، رک گئے، کہا بھیجا گیا کہ جاؤ پانی لے کر آؤ، تو لوگ پیاسے ہیں۔ تو اس طرح ایک انصار میں سے ایک مہاجرین میں سے گیا، تو ایک شخص جو ان میں سے تھا، اب دونوں نے بالٹیاں ڈالیں اور ایک ہی کنواں تھا، اب دونوں جب ایک جگہ جائیں گی تو آپس میں الجھ جائیں گی، نہ اس کی نکلے نہ اس کی نکلے۔ جیسے ایک روڈ پہ آپ کھڑے ہوئے ہوں، ایک گاڑی ادھر سے بھی ادھر سے بھی، نہ یہ ہٹے نہ وہ ہٹے، تو روڈ پہ ٹریفک تو جام ہوگا۔ وہ بھی ایسے ہی ہوا، اب ایک دوسرے سے ناراض ہونا شروع ہو گئے۔ اب انصار تو وہ تھے جنہوں نے بہرحال مہاجرین کو جگہ دی، گھر دیے، سب کچھ دیا۔ اب مہاجر جو تھے، جو بھی تھے، انہوں نے آپس میں گفتگو ہوئی، ایک ان میں سے منافق تھا اور جس نے بس اسلام کی ظاہری طور پر اسلام میں داخل ہو گیا تھا۔ اب مہاجر نے جب اس کو لگایا، جو غصہ ہوا، تو آپس میں دونوں کے الجھنا شروع ہو گئے اور غصہ ہو گئے، کہا کہ ہم نے تم لوگوں کو جگہ دی ہے، یہ دی ہے، وہ دی ہے، بس اب مدینہ چلو، اب سب نکال دیں گے۔ رسول خدا کی شان میں بھی
ایسی گفتگو کی. تو ایک بچہ تھا زید بن ارقم کے, جو بعد میں صحابی بھی ہے لیکن چھوٹا ہے, تو وہ دوڑتا ہوا رسول خدا خدمت کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا ہو گیا ہے اور ایسی ایسی یہ باتیں کہہ رہے ہیں. رسول خدا پہنچے, ان سب کو ٹھنڈا کیا, یہ وہ کہ آپس میں جو ہے وہ پرہیز کریں, یہ وہ کریں, اور کہا کہ تم نے ایسی بات کی ہے. تو وہ منکر ہو گیا, اس نے بولا ہی نہیں. اس نے بولا نہیں میں نے تو نہیں بولا. کہا بچے کی بات کو فوقیت دے رہے میری بات پہ. رسول خدا نے کچھ نہیں کہا, یہ نہیں کہا کہ اس نے جھوٹ بول رہا ہے بچہ, کچھ خاموش رہا. کہا اچھا ٹھیک ہے ابھی مسئلے کو حل کرو اور چلو. وہ بچہ جو ہے وہ اس بات کو دل پہ لے گیا کہ رسول خدا نے جو ہے وہ میری تائید میں یا میرے اس میں نہیں کہا, اور سچ بولا تھا لیکن میری تائید انہوں نے جھوٹا کہہ دیا. اور یہ وہ کہتے ہیں گھر جا کے بچے نے دروازہ بند کیا اور بڑا اداس ہو گئے. قرآن کی آیت نازل ہوئی, اللہ اکبر, کہا کہ جو منافقین ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں. تو پھر رسول خدا نے کہا کہ دیکھو تمہارے حقانیت و صداقت کے لیے پروردگار نے قرآن کی آیت کو نازل کر دیا. تو منافق کی ایک صفت جو ہے وہ جھوٹ بولنا ہے. اس طرح بارہ منافق کی اور صفتیں بھی ہیں, اور اس طرح جو فساد کرتے ہیں ان کی بھی ایک صفت جو ہے وہ جھوٹ بولنا ہے. ویسے یہاں پہ بڑا لاجیکل بھی ہے کہ منکر نکیر جو ہیں وہ دراصل سوالات کرنے آئیں گے. ہاں, تو جب بھی میں کسی سے کوئی سوال کرتا ہوں تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ سامنے والا سچ بولے گا. تو پہلی چیز وہ ایکسپیکٹ جو کریں گے ایک انسان سے, ایک مردے سے, کہ کم از کم سچا تو ہو اپنی بات میں, تاکہ ہماری بات کا صحیح جواب دیا جائے. بہرحال مطلب وہاں پہ تو آپشن نہیں ہوگا آپ کے پاس, وہاں تو جو ایسے ہوں گے آپ ویسے ہی بولیں گے, کیونکہ جو آپ کا اپنا عقیدہ جو ایمان ہوگا وہاں تو آپ نہیں بول سکتے. وہاں تو اسی لیے کہا کہ صدق اللسان لے کر جاؤ گے, اچھے سچے ہو گئے تو یہاں پہ بھی وہ جو سچی چیز ہے وہ تم سے نکلے گی. بہرحال اور بھی مراحل ہیں ایسے. اب انسان اپنی زندگی میں واقعاً اپنا احتیاط کرے, اپنی زبان کے اوپر, اپنے کاموں میں, اپنے چیزوں میں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, انسان کو بہتر متوجہ ہو جانا چاہیے, استغفار کرنی چاہیے خدا کی بارگاہ میں بھی. بہرحال اگر کسی گفتگو سے کسی کو نقصان ہو رہا ہے اس کو بھی صحیح کرنا چاہیے, معافی مانگنی چاہیے, معذرت. بہرحال انسان جو ہے وہ بہت زیادہ آج کل تو اتنا نارمل ہو گیا ہے ساری چیزیں کہ انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ایسے کیا طریقہ کیا ہے. واقعاً انسان ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بہت گرفتار ہے, دھیان نہیں دیتا. کیا ایسا عمل انجام دے, کیا کرے ایسا کہ ان چھوٹی چیزوں سے کم از کم غافل نہ ہو. دیکھیں بات وہی ہے کہ جتنا انسان محاسبہ کرے گا اپنا, جتنا خدا کی بارگاہ میں خلوت کرے گا, تنہائی کرے گا, اتنا ہی اس کو احساس ہوگا. اگر تو وہ تنہائی نہیں کرتا اپنے لیے, خلوت نہیں کرتا اپنے لیے, وہ پھر اسے کبھی بھی احساس نہیں ہوگا کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے. وہ تو خیر گاڑی چلتی چلی جائے گی. اس لیے کہتے ہیں کہ انسان سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرے کہ سارا دن اس نے کون سی ایسی چیز ہے جو اس نے صحیح نہیں کی, کون سی ایسی چیز ہے جو اس نے اچھی کی تو الحمدللہ, مگر جو غلط کی ہے اس پہ پشیمان ہو خدا کی بارگاہ میں. اور اگر کسی کے حق ضائع کیا ہے یا کچھ کیا تو بہرحال اس کے بعد بھی اس سے بھی معذرت طلب کرے, دوسرے دن کر لے, بعد میں کر لے, لیکن خدا کی بارگاہ میں تو شرمندہ ہو کم از کم کہ بہرحال تو بہتر جانتا ہے کہ میری نیت نہیں تھی, یا مجھ سے غلطی ہو گئی, یا بہرحال میں سلپ ہو گیا, گر گیا, لغزش آ گئی میرے ٹانگوں کے اندر, میرے استقامت نہیں رہی, یہ میرے سے غلطی ہو گئی. تو میرے لیے راہ پیدا کر کہ میں دوبارہ اس راستے پر نہ گروں, میں جھوٹ نہ بولوں, ایسے مواقع فراہم نہ کر پروردگار. یہ ایسی چیزوں سے مجھے دور کر کہ جہاں میں شاید اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پاتا, اور شاید مجھے زندگی میں ایسا کام. اس کے لیے روز محاسبہ ضروری ہے. ضروری ہے. عبادت خود محاسبہ ہے. نماز کی بہترین تعقیبات جو ہیں وہ تفکر ہے. نماز کے بعد بیٹھ کر فکر کرنا سب سے بہترین تعقیبات ہیں. تو انسان جو ہے وہ فکر کرے نماز کے بعد, سجدے میں اپنے خدا کی بارگاہ میں سجدوں کو طولانی کرے. یہ خود انسان کو جو ہے وہ تفکر کی طرف دعوت دیتا ہے. بہت خوب. میسیج ہمارے پاس ریسیو ہونا شروع ہوئے ہیں, اور آپ کی اجازت ہو تو جی کچھ لوگ سلام پیش کر رہے ہیں. بہرحال وعلیکم السلام. ضروری بھی ہے کہ آپ کی خدمت میں بھی اور جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں بھی سلام پیش کریں. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے, دیکھتے ہیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے تشریف فرما ہے؟ میں سغرا بی بی بات کر رہی ہوں اسپین سے. آغا صاحب سے بات ہو سکتی ہے مولانا صاحب؟ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بالکل, آپ کا کیا سوال ہے, کیا بات کرنا چاہیں گی, فرمائیے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو روزہ مبارک نظر آ رہا ہے یہ کن کا ہے, کدھر بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟
جی جی بالکل، ہم لوگ اس وقت شہر قم میں موجود ہیں، حرم حضرت اچھا، فاطمہ جناب معصومہ معصومہ سلام اللہ قم پہ علیہا میں۔ جی جی میرا بہت بہت سلام عرض کر دیں، اور پلیز دعا کریں کہ میرے شوہر، میرے بچے، بس سب جو ہے نا الہی وہ آمین، خیر و عافیت کے ساتھ رہیں اور صراط مستقیم پہ رہیں، بس یہی دعا مجھے الہی آمین، کروانی ہے مولانا الہی آمین، صاحب۔ بالکل بالکل، بہت شکریہ آپ کا۔ انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں میم بارگاہ معصومہ میں پہنچ چکی ہیں، خود آپ کی آواز یہاں پہ موجود ہے۔ انشاءاللہ پروردگار آپ پر جی، اور لطف خصوصی دعا کریں میرے شوہر کے لیے کہ اللہ حتماً تعالیٰ ان کو انشاءاللہ۔ صحت یابی عطا کرے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہمارے پاس ایک اور کالر موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہاں سے موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انیس صاحب سے بات کر رہا ہوں حضور، نیو یارک سے۔ جی کیسے ہیں انیس صاحب، آپ خیر و عافیت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، شکر ہے۔ بہت دیر جی سے میں انتظار کر رہا تھا، بڑی مشکل سے کال ملتی ہے آپ کے یہاں۔ ابھی جی ایک ہمارے لیے باعث کچھ سعادت ہے۔ فرما جی رہے تھے، فرمائیے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی اسی پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا، اس کے بعد اس کے علاوہ میرے پاس کچھ اور سوال بھی ہے، وہ بھی میں کرنا جی چاہوں گا، فرمائیے۔ کیونکہ مولانا صاحب سے ملاقات بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا انیس بھائی السلام علیکم۔ منافقین کے بارے میں، تو اب منافقین میں تو ہم لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ بھئی فلانا صاحب نے کوئی ایسی تقریر کی ہے، ایسی بات کی، لیکن جب ہم ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی کیا کہنے، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، اور حالانکہ انہوں نے شاید کچھ غلط بات کر لی تھی، لیکن ہم وہ اصل جو بات ہے اپنی زبان پہ نہیں لاتے۔ تو اس طرح ہمیں کس طرح سے امر بالمعروف کرنا چاہیے کہ ہم وہ بتا سکیں کہ آپ نے جو پیغام دیا ہے اس میں کچھ خامی ہے۔ اچھا، میرا سوال اصل میں یہ ہے کہ قرآن کریم میں جی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت کے لیے علم کتاب کا حامل ہونا ضروری قرار پایا ہے، اور یہ آیت ہے سورہ رات کی آیت نمبر 43۔ تو اس کی وضاحت مجھے بتا دیجئے۔ ایک مرتبہ پھر کہیے گا کہ رسول خدا کے حوالے سے کیا قرار پایا ہے؟ جی، میں پھر دوبارہ سوال دہراتا ہوں۔ قرآن کریم میں جی جی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت کے لیے علم کتاب کا حامل ہونا قرار پایا ہے۔ خوب یہ سورہ رات ہے، آیت نمبر 43۔ تو ضرور۔ اس میں سوال میرا یہ ہے، کتاب سے مراد صرف قرآن کریم ہے، یہ تمام کتاب آسمانی ہے، یا اس سے مراد پوری کتاب کا علم ہے، یا اس کی بعض باتوں کا ہے؟ بہت شکریہ، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کے سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، علامہ صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دینا چاہیں گے۔ بہت شکریہ۔ جی 2 سوال کیے انہوں نے، اور پہلا سوال تو میں آپ کو سمجھ دے گا، دوسرا ہے کہ انیس صاحب السلام علیکم، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت زندگی دے۔ آپ کے پاس میرا نمبر ہے ویسے تو، آپ جب دل چاہے مجھے میسیج کر سکتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انیس صاحب ہمارے بہت اچھے جاننے والے بھی ہیں، اور بہت پرانے کالر میں سے ہیں، تقریباً اہل بیت ٹی وی، ہدایت ٹی وی، اور جتنے بھی چینلز ہیں، ولایت ٹی وی، یو ایس اے وغیرہ میں، ہر جگہ انیس صاحب کی ماشاءاللہ کال جو ہے وہ آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، زندگی دے، کامیابی دے۔ پہلا سوال کا بہرحال میں جواب دوں گا، دوسرا تفصیل سے ہے تو میں ان سے کہوں گا کہ دوبارہ مجھے ٹیکسٹ کر دیں، تو میں ان کو کل جو ہے ان کو بہتر طریقے سے رپلائی کروں گا۔ وہ جو ہے کہ جب انسان کچھ سنتا ہے کسی سے، اور اگر وہ صحیح بیان نہیں کرتا یا کچھ کرتا اور ہم بعد میں کہتے ہیں، تو اس میں یہ ہماری اپنی غلطی ہے کہ ہم ایک تو اس کی غلط تعریف کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بلنٹلی اس شخص کے سامنے بے احترامی کریں نا، طریقے سے آپ گفتگو کر سکتے ہیں، اصلاحی تنقید کر سکتے ہیں، تنہائی میں ان سے بات کر سکتے ہیں کہ بہرحال جو آپ نے بات کی وہ یا مناسب نہیں تھی، یا جو بھی جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم جو ہے وہ کیوں اپنے آپ کو ظاہر میں اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ہمیں جھوٹ بولنا پڑے یا سامنے ہی نہ جائیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ بول نہیں سکتے اور آپ نہیں چاہتے کہ میں غلط بات بھی کروں، آپ سامنے ہی نہیں جائیں۔ خیر میں کو زبردستی تو کوئی کسی کو نہیں کہتا کہ آپ جو ہے وہ بتائیں کہ کیسا پڑھا کس شخص نے، تو بہتر ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس طریقے سے
بہت خوب. امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملا ہوگا. اور وہ دوسرا سوال بہرحال مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ مفصل اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، اور اگر آپ ان سے کانٹیکٹ کریں گے تو یقیناً آپ کو اس کا بہتر اور علمی جواب موصول ہوگا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. جی کون صاحبہ کہاں سے تشریف فرما ہے؟ میں نماز فاطمہ بات کر رہی ہوں فرام پاکستان، خیرپور سے. جی فرمائیے، کیا سوال کرنا چاہیں گے آج کے پروگرام میں؟ جی میں پہلے تو بی بی معصومہ کو میں اسلام کو سلام کرنا چاہتی ہوں. السلام علیکم یا بنت فاطمہ، السلام علیکم یا بی بی معصومہ کو، آپ کریمان اہل بیت ہیں. بی بی آپ کو سلام، ہماری تمام شرعی حاجتوں کو پورا کر دیجیے گا. میرا آپ سے انشاءاللہ. ایک سوال یہ تھا کہ کہتے ہیں کہ علم غیب جو ہے وہ سوائے اللہ کے علاوہ وہ کسی کو نہیں معلوم ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنے خاص بندوں کو نوازتا ہے. کیا امام زمان علیہ السلام کا جو ظہور ہوگا، کیا امام کو معلوم ہے کہ ان کا ظہور کب ہوگا؟ پہلا سوال میرا یہ ہے. اور دوسرا سوال آغا میرا یہ ہے کہ میں نے آغا صاحب سے کہا تھا کہ وہ جو جمعے کے دن سے جو عمل تھا شیخ بھائی کا، وہ مجھے سینڈ کر دیں. میں نے آغا کے پیج میں دیکھا، مجھے نہیں ملا، تو پلیز آج مجھے آپ سینڈ کر دیجیے گا. ضرور یہ میرے انشاءاللہ. جو موبائل نمبر ہے اس پہ. اور ضرور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، میرے علم اور عمل معرفت کے لیے دعا کیجیے گا، میری ضرور والدہ کی صحت کی دعا انشاءاللہ. کریے گا. انشاءاللہ آپ کا میسج انشاءاللہ ہم اپنی ٹیم تک پہنچا دیتے ہیں، اور آپ کو وہ میسج ڈیٹیل میں انشاءاللہ پہنچا دیا جائے گا. سوال بہرحال کر رہی ہیں کہ علم غیب جو ہے وہ فقط اگر کہیں کہ خدا کی ذات سے منسوب ہے، اور وہ اپنے چہیتے بندوں کو، اپنے محبوب بندوں کو وہ علم عطا کرتا ہے، تو کیا امام زمان علیہ السلام کو جانتے ہیں وہ کہ ان کا ظہور کب ہوگا؟ دیکھیے بہرحال علم تو پروردگار کا ہے، اور خود پروردگار جسے چاہے وہ غیب کا علم دے دے. اور بہت سی چیزیں شاید ہمارے لیے غیب ہوتی ہیں، وہ خدا کے لیے تو کوئی بھی چیز غیب نہیں ہے. خدا کی ذات سب حاضر ہے، اور امام کے آگے بھی بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ حاضر ہوتی ہیں. بہرحال مختلف نظریات ہیں. بہرحال بعض علماء کہتے ہیں کہ امام ہے، اور ظاہر ہے وہ ان کو پتہ ہے کہ کب ہوگا. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، خود امام بھی اذن الہی کا انتظار جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو دونوں صورتوں میں فرق نہیں پڑتا اس سے کہ ہماری آمادگی ہونی چاہیے. ہماری آمادگی ضروری ہے ہمیں، کیونکہ بہرحال ایک دن مختص ہے ظہور کا. اب وہ خدا جانتا ہے وہ کس دن ہے. اب وہ خدا کی مرضی ہے کہ اب اس دن کو کس طرح جو ہے، جس طرح انسان کی موت کا دن معین ہوتا ہے. بہت سارے کیا میکسیمم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو خدا تھوڑا پہلے بتا دیتا ہے کہ ان کا وقت قریب آ گیا، کسی طریقے سے بتا دیتا ہے. اسی طرح اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ظہور سے کتنا عرصہ پہلے امام کو یہ علم بہت واضح ہو جائے گا یا ابھی سے وہ جانتے ہیں خوب. لیکن ایسا کہ امام اس ظہور کے لیے ابھی بھی سسٹم کو، لوگوں کو ڈرائیو کر رہے ہیں، اس ظہور کی طرف لے کے آ رہے ہیں. جو ظہور کے لیے کام کر رہے ہیں، امام خود ان کی مدد کر رہے ہیں. یعنی گویا امام جانتے ہیں کہ کس مقام پر لا کر ظہور جو ہے وہ ہونا ہے. یعنی بہتر طور پہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اس کے لیے آمادگی کرنی ہے. شاید ہماری آمادگی سے وہ ظہور قریب ہو سکتا ہے، ہماری غفلت سے دور بھی ہو سکتا ہے. ہم دور ہو جائیں گے، ظہور تو اپنی جگہ پر ہوگا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کی اجازت کے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے تشریف فرما ہے؟ جی میرا نام ہما ہے، میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں، ٹورانٹو سے. جی فرمائیے ہما صاحبہ، کیا کہنا چاہیں گی، کیا سوال کرنا چاہیں گی آج کے پروگرام میں؟ جی میں سب سے پہلے تو 14 معصومین کو اپنا سلام پہنچانا چاہوں گی، اور آلسو بی بی پاک کو اپنا سلام پہنچانا چاہوں گی. اور اس وقت میری ریکویسٹ ہے مولانا صاحب سے، آپ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اتنی اچھی جگہ پر، تو میرے والد کی صحت کے لیے پلیز دعا فرما دیجیے گا. الہی آمین. انشاءاللہ آپ کے والد گرامی کو خدا مکمل صحت یاب فرمائے. کوئی سوال کرنا چاہیں گی؟ سوال یہی ہے میرا کہ اب رمضان ختم ہو گئے ہیں، تو ہم کس طرح سے اگر ہم اب روزے بھی نہیں رکھیں گے، یہ تو ایک دم سے وہ بندہ بالکل آؤٹ آف ٹچ ہو جاتا ہے اپنے ریلیجن سے. رمضان میں بڑا وہ
ریلیجس ہوا ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک دم سے اپنے دوسرے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے، تو ہم اپنے دوسرے کاموں کے ساتھ اس چیز کو کیسے لے کے چلیں گے؟ لائک ضرور جھوٹ بولنا اوائڈ کریں، ٹھیک ہے جھوٹ نہ بولیں یا کوشش کریں کہ لائک اچھے کام کریں، بٹ اس کے علاوہ کیا ہم ایکسٹرا کیا کر سکتے ہیں؟ جیسے رمضان میں ہم صدقات دے رہے ہیں یا بہت کچھ کر رہے ہیں، ضرور افطاریاں ضرور کروا ٹھیک، رہے ہیں، بٹ اس کے بالکل بعد بالکل ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ اور ضرور، پلیز میرے والد صاحب کے لیے بہت دعا فرما دیجیے گا، ان انشاءاللہ کی انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کی کال کا، اور جو آپ مشکل بتا رہی ہیں بہرحال یہ ایک بہت عام مشکل ہے، تقریباً ہم سب کے ساتھ یہ مشکل ہوتی ہے. یہ قرب کا مہینہ تو ہے اور اس کے بعد انسان واپس اپنی روٹین لائف میں چلا جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ ٹریننگ ہی ہے. لیکن دقیق نظر کے لیے ہم علامہ صاحب سے گزارش کریں گے کہ اس پر مزید روشنی بہرحال ڈالیں. ایک تو ان کے والد صاحب حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، بلکہ جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جنہوں نے التماس دعا کہا ہے، سب کو شفا کاملہ اور عاجلہ ہو. اور یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان جو ہے وہ ایک پریکٹس ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو ایک روٹین میں لے کر آتی ہے، عبادت کی، سیکریفائس کی، صبر کی، اور اللہ کی راہ میں انفاق کرنے کی. تو ہمیں چاہیے کہ بہرحال اس کو ہم کنٹینیو کریں، اور جس حد تک ہو سکتا ہے مہینے میں اگر خدا کی راہ میں ان ایام میں مرتب دیا ہے تو مہینے میں ایک آدھ دو دفعہ حد اقل لوگوں کو جو ضرورت مند ہے ان کو کھانا کھلائیں. اس طرح اپنی عبادتوں اور دعاؤں کو بھی 1/3 تو رکھیں کم از کم، یعنی بالکل ہی ختم نہ کریں، ویکلی تو کم از کم چیزوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھیں، تاکہ کہ یہ جو لذت ہے انسان کے ساتھ شامل حال رہے. انشاءاللہ. سلام پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں. السلام علیکم ٹو یو اینڈ سید بخاری. Light of what continues to happen to the poor and oppressed people of Palestine, what should we do to support them and help them succeed against the enemy? فلسطین کے حوالے سے دیکھیں، سب سے ابھی تو حالات بھی خیر وہاں کے مسجد اقصیٰ کے اور حالات آپ کے سامنے سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو نیوز مل رہی ہے. پہلے تو نیوز دبا دی جاتی تھی، لیکن ابھی بہرحال سوشل میڈیا جو ہے وہ اسٹرانگ ہے، ریزسٹنس میڈیا خاص طور پہ. تو ابھی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بہرحال جو جہاں ہم رہتے ہیں، جس طرح رہتے ہیں، جو ہمارے حدود ہیں، اس میں ہم اس وائس کو جو ہے وہ لاؤڈ کریں، چاہے وہ ٹیکسٹ کی صورت میں ہو، چاہے وہ پکچر کی صورت میں ہو، چاہے وہ فلیگ کی صورت، کسی بھی صورت میں ہو. کم از کم ہم اپنی آواز کو ضرور اٹھائیں. ہماری آواز دنیا میں جہاں پہ بھی اٹھتی ہے، گونجتی ہے، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. دشمن اسی چیزوں سے اندازہ لگاتا ہے کہ اگر کوئی واقعہ ہوا تو کتنے لوگوں نے آواز بلند کی. آہستہ آہستہ پھر دشمن کام یہی کرتا ہے کہ لوگوں کی ضروریات کو، ان کی لائف کی جو جس کی طرف وہ کھنچتے ہیں، پرائرٹیز ہیں، ان کو چینج کرتا ہے مختلف طریقے سے. پھر کوئی حادثہ کرتا ہے، پھر ہے. ابھی آپ کے سامنے دنیا میں کووڈ کا شور مچا ہوا ہے بہت سارے جگہوں پہ، جہاں بہت بڑی ریزسٹنس آ سکتی تھی، وہ پاکستان اور ہندوستان ہے کہ وہاں لوگ جذبات اور مسلمانوں میں زیادہ پایا جاتا، لیکن اتنا گھیر دیا. اور اس کے بعد یہ جو ابھی حالت ہوئی ہے، تاکہ وہاں کے لوگ اتنا الجھے ہوئے رہیں کہ ویسے بھی دنیا میں لاک ڈاؤن اور پارشل لاک ڈاؤن اور لوگ نہ نکلیں، اور کووڈ کی جگہ ہر جگہ بہرحال احتیاط بھی ضروری ہے، لیکن اتنا لوگ گھر گئے ہیں کہ اس طرح سے پروٹیسٹ کرنا یا بات نہیں کر پا رہے. بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر لیول سے، اپنے ہر طریقے سے، جتنے ہمارے پاس فورمز ہیں، پلیٹ فارم ہیں، ہم اس میں جو ہے وہ فلسطین کے مظلوموں کی آواز کو بلند کریں اور ہر جگہ پہنچائیں. یہاں تو میرے خیال سے تھوڑی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے ہم لوگوں کی، کہ اگر پوری دنیا میں اس لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے اور نہیں اس طرح سے احتجاج ہو پا رہا مظلوم کے حق میں، تو یہاں تو اب ہر فرد کو، بہرحال امام صادق علیہ السلام سے شاید غالباً حدیث بھی ہے کہ اگر کہیں پہ بھی ظلم ہوتا ہے، مغرب میں بھی ظلم ہو رہا ہے، تو تم مشرق سے اپنی صدا کو کم از کم ضرور بلند کرو، تاکہ تم ظالمین میں شمار نہ ہو. اگر خاموش رہنا بھی ظالم کے آگے خود ظلم میں اویئرنیس کریٹ کریں، لوگوں میں بات کو پھیلائیں، لوگوں کو جو ہے وہ اس طرف متوجہ کریں، اور ظالم کی چیزیں جو ہے وہ اس کا ظاہر کریں لوگوں کو. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ؟ یا علی اسلام مدد. جی کون صاحبہ؟ یا علی اسلام مدد. جی بالکل. جی میں پاکستان سے فیصل آباد سے بول رہی ہوں.
جی جی فرمائیے, کیا سوال کرنا چاہیں گی؟ سب سے پہلے تو میں بی بی معصومہ کو سلام اللہ علیہ کے روزے پر میں اپنا سلام پیش کرنا چاہتی ہوں. اللہ ان کے وسیلے سے ہم سب کی حاجتیں ہر دعائیں قبول فرمائے. الہی آمین. اور آپ سے بات کروانی تھی کہ میری آپی کے سسرال میں کچھ پریشانی ہے تو ان کی بھی دعا کر دیجیے. ضرور انشاءاللہ. کوئی سوال کرنا چاہیں گی؟ نہیں سر, کوئی سوال نہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. آپ کے لیے خاص دعا گو ہیں. بہرحال مولانا صاحب نے تمام لوگوں کے لیے, تمام لوگوں کی حاجات کے لیے دعا فرمائی ہیں, اور انشاءاللہ سب کی توفیقات اور سب کی حاجات کو پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. گفتگو ہماری بہرحال جاری ہے اس حوالے سے کہ منکر نکیر جب تشریف لائیں گے قبر میں تو سوالات ہوں گے. پہلی چیز آپ نے فرمائی کہ انسان جی کو پہلی صادق چیز ہونا ہے کہ انسان کی سچا ہو, رازگو ہو, تو یہ پہلا تحفہ ہے منکر نکیر. دوسرا تحفہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہ بنائے زندگی میں, یعنی کسی شخصیت کے لیے کوئی ایسی چیز قرار نہ دے جو اس میں پائی نہ جاتی ہو, جس کو بہرحال علماء نے تفسیر کیا ہے غیبت سے, کہ یا اگر اس کے اندر ایسی ہے اور دوسروں کے سامنے اس طرح اس کو پیش کیا جائے, نہ ضرورت ہو کہ پیش کیا جائے, کہ اس کی غیبت ہو رہی ہو, تو یہ بھی بہرحال وہی زبان سے ریلیٹڈ ہی مسائل ہیں کہ زبان بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے کل بھی ہم نے کیا, قبر کے لیے بھی جو ہے وہ زبان, سخن چینی, اذیت دینا زبان سے وہ روکے. منکر نکیر کے لیے بھی زبان سے سچا ہونا, اور دوسری ہے کہ زبان سے کوئی ایسی بات نہ کرے دوسرے کے اندر نہیں پائی جاتی ہے وہ بیان کر رہے ہیں, یا پھر جہاں مناسب نہیں ہے اس کی بات دوسرے کو پتہ چلنا, جو کہ ہم عام زندگی میں غیبت بھی شمار ہو جاتی ہے. یہ بھی اتنی عام ہو گئی ہے آج کل کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا, اتنا ہم سنتے ہیں اس پر اتنا, لیکن پھر بھی جب بات شروع کرتے ہیں پھر وہی غیبت شروع کر رہا ہوتا ہے آدمی. ایک شخص حاضر نہیں ہے, اس کی غیر موجودگی میں ایک تو اس کا تذکرہ کرنا, وہ بھی اچھا نہیں کرنا, غلط چیز کرنا. اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اس کے اندر اچھی نہیں ہے اور ہم اس کے ہمدرد ہیں, تو ہمیں یہ چیز اس کو خود کو بتا کر اس کی برائی یا اس کی نقائص. میں یہاں پہ قطع کلامی کے لیے معذرت چاہتا ہوں. آپ کیا کلیئر کر سکتے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے اور خود میرے لیے بھی کہ غیبت مطلب کس آبسٹیکل یا کس جگہ کے بعد میں غیبت کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہوں, کون سی سٹیج ہے, کہاں تک مجھے احتیاط کرنی ہے؟ دیکھیں, اگر تو کوئی ظالم ہے, فاسق ہے, علل اعلان جو چیزیں انجام دیتا ہے, آپ اس کی بات کہیں کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ واضح ہے, وہ تو پتہ ہے لوگوں کو, یا آپ نہیں بتائیں گے, اس کو پتہ ہے کہ چیز اعلان سکتی. لیکن کوئی ایک ایسی بات, ایسی چیز کہ شاید وہ کسی ایک جگہ اس نے انجام دی ہو یا اسے ہو گئی ہو یا کوئی بھی چیز ہو, اور میں اس بات کو کسی اور جگہ بیٹھا ہوا کہ جہاں ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی. ایک تو یہ ہو سکتا ہے نا, مجھ سے کسی نے پوچھا کسی وجہ سے کہ فلانے شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, مگر کیوں, مطلب مثال کے طور پر اگر کسی کے رشتے ہو رہے ہوتے ہیں تو بندہ لوگ پوچھتا ہے کہ اس لڑکا کیسا ہے, اس کے گھر والے کیسے ہیں, یا لڑکی کے گھر والے, یا اب وہاں پر آپ کو بہرحال ایک سچ تو بتانا ہوتا ہے کہ اگر آپ جانتے ہیں, کیونکہ بہرحال اگر آپ بہت سی چیزیں نہیں بتائیں گے جو سچ ضروری ہے بتانا تو وہاں مشکل بھی ہو سکتی ہے. بالکل. تو یہاں پہ تو یہ آپ اس سے انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں کیونکہ بہرحال وہ ایک ضرورت ہے, لیکن ایک دو تین ایسی جگہوں پر جہاں ضرورت نہیں ہے, مثال کے طور پر آپ کسی شخص کو جانتے ہیں اور میں اس کی کچھ پرسنل زندگی کی بات آپ کو بتا دوں جبکہ اس نے آپ کے سامنے انجام نہیں دی ہو, مجھے بھی کہیں سے پتہ چلی ہو شاید, اور میں آپ کو آگے بتا دوں, تو آپ کے اندر اس کے بارے میں سوچنا, غلط خیال آنا, اس کی طرف سے بدظن ہو جانا, کیا ضرورت ہے؟ معاشرے میں فساد ایجاد کر فساد کی جگہ یہی ہے, خاص طور پہ سخت طور پہ منع کیا فیملی کے اندر ایشوز ہونا, اس طرح کی ہونا, دو جمع ہو جائیں تو تیسرے کی بات کرنا, خوب غلط ہے یہ. اگر اس کے اندر یہ غلطی پائی بھی جاتی ہے تو آپ اس کا اظہار نہیں کریں کسی سے, اور اگر تو نہیں پائی جاتی ہے تو پھر تو آپ غیبت نہیں, تہمت لگا رہے ہیں, وہ تو اور برا گناہ, وہ اور غلط ہے کہ آپ مومن کی تہمت لگا رہے ہیں. اور بہرحال بلکہ اس کے برعکس اگر آپ چاہتے ہیں واقعی ناب خدا کے مخلص بندے بنے تو اس کے لیے دعا کریں بارگاہ خدا, اس کی مشکل حل ہو, یہ پرابلم اس کی جو بھی ہے. نفس اصل میں لذت لیتا ہے گفتگو میں, اس کو ہر گناہ میں لذت مزہ آ رہا ہوتا ہے, اس لیے وہ شیطان بھی اس کو وسوسے کرتا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ اور موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون صاحبہ, کہاں سے تشریف فرمائیں؟ میں سیدہ سرور فاطمہ زیدی بات کر رہی ہوں,
کراچی سے بات کر رہی ہوں، پاکستان سے۔ جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام میں. جی کوئی سوال کرنا چاہیں گی؟ سوال تو نہیں کروں گی اس رائے میں، ان سے بس دعا کروانی ہے سر. بس آپ دعا کریں کہ میرا نام، میرے بچوں کا نام اور میرے ہسبینڈ کا نام مولا بس دائروں میں لکھ دیں. میں ابھی تک زیارتوں کو دے گئی ہوں. پلیز 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 میری ریکویسٹ ہے، میرے لیے دعا کروائیے گا کہ پروردگار میرے اور میرے ہسبینڈ کا نام. بالکل بالکل ضرور انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ تشریف فرمائے ہمارے ساتھ؟ جی میں شہربانو بات کر رہی ہوں. جی تھوڑا سا ایک تو بیوی کی بارگاہ میں سلام کہنا ہے. جی جی بالکل آپ کے واسطے، اور دوسرا آپ پلیز دعا کر دیں کہ مجھے زیارات پہ آنا ہے. آپ ایک دفعہ دعا کر دیجیے گا. انشاءاللہ ضرور ضرور بالکل آپ سب کے لیے دعا گوئیں انشاءاللہ. اس وقت تمام ہی لوگوں کی، پوری دنیا سے جتنے بھی عاشقان اہل بیت ہیں، تمام لوگوں کی خواہشات ہیں کہ یہ راستے کھل جائیں، ایک مرتبہ پھر سے سب لوگ زیارات کے لیے جا سکیں. سب کا دل تڑپ رہا ہے، ہمارا دل تڑپ رہا ہے، اور بہرحال یہ تڑپ اس وقت ضروری ہے، اور شاید اس میں کوئی حکمت الہی بھی پوشیدہ ہے. سن رہے ہیں خبریں کہ 40 انشاءاللہ ہوگا، اس دفعہ عاشورہ ہوگا. دعا کریں، آپ سب لوگ دعا کریں. ہم سب جانا چاہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے روضے پر، ہم منانا چاہتے ہیں، ان کو اپنا نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں. آپ سب کو اس دعا کے ساتھ جو آپ خود کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، سب کے لیے دعا کریں، ان راستوں کے کھلنے کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ خداوند متعال ہماری مشکلات کو ضرور آسان فرمائے گا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو. جی کال میرے خیال سے ڈسکنیکٹ ہوئی ہے. کچھ میسیجز ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں. سر آج کل جھوٹی حدیث پیش کی جا رہی ہے، جو مجھے خود لوگ بول رہے ہیں کہ امام آ کر پہلے عالموں پر تلوار چلائیں گے، جو زیادہ عالم بنے پھر رہے ہیں. پلیز ان کو کچھ جواب دیں اس جھوٹی حدیث، اور پلیز آج رات کے بارے میں بھی کچھ بتائیے. کس کے بارے میں؟ علماء کے حوالے سے کہ امام علیہ السلام آ کے علماء پر سب سے پہلے تلوار چلائیں گے یا ان پر ظلم کریں گے. بہرحال یہ چیزیں معاشرے میں موجود ہے. حقیقتاً جس پر امام کی تلوار چلے گی، نہ تو وہ عالم ہے، نہ تو وہ سچا انسان ہے. یقیناً کہ وہ فاسق ہوگا جو امام سے جس سے ہاں دیکھیں، اس میں اگر وہ روایت صحیح بھی ہو تو بھی کون سے والے علماء وہ کہ جو شاید باطل کے علماء ہوں، جو باطل کی طرف بلانے والے علماء ہوں. آج کل تو ہر کوئی جو ہے وہ بنا ہوا ہے حق سے دور کرنے والے ہوں، اور ایسے ہوں کہ جو خدا سے بھی انسان کو دور کرنے ہو کہنے کو، تو وہ بھی جو ہے وہ علماء ہیں. اور باقی حق اور حق گوئی اسی چیز سے بتاتی ہے کہ انسان متوجہ کس طرف جا رہا ہے. بالکل. بلکہ ائمہ کے ادوار میں اتنے افراد ہمیں نظر آتے ہیں تاریخ میں کہ جو خود فقی ہیں، باقاعدہ فتویٰ دے رہے ہیں، لیکن امام کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں. تو یقیناً ان کے مقابلے عالم میں نہیں ہے. ہاں جو امام کی طرف بلا رہے ہیں، جو امام کی دعوت دے رہے ہیں، وہ بہرحال وہ علماء حق ہیں، علماء ربانی ہیں. علماء ربانی ہیں. ٹھیک ہے، بے شک، اور حقیقتاً ایسا ہی ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ اور موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو. وعلیکم السلام. جی سر لائن کٹ گئی تھی پہلے. جی جی فرمائیے، کون صاحبہ ہیں؟ ایک شہربانو بات کر رہی ہوں. ایک تو آپ زیارات کے لیے پلیز دعا کر دیں، اور دوسرا سوال یہ پوچھنا تھا کہ سوء ظنی کے لیے کچھ بتا دیں. مطلب دل میں کسی کے لیے بھی برا خیال آ جاتا ہے، اور اس سے دل میں آتا، مطلب چلتا رہتا ہے مسلسل، تو اس کے لیے کچھ بتا دیں، یا کچھ پڑھنے کے لیے کہ یہ چیز نکل جائے. انشاءاللہ. غیبت کے حوالے سے سوال کر رہی ہیں کہ انسان کے ذہن میں اگر کسی کے لیے کوئی برا خیال آ رہا ہے تو کیا وظیفہ، کوئی دعا، کوئی ایسی چیز؟ درود پڑھیں زیادہ سے زیادہ، درود جو ہے اس کی تلاوت کریں زیادہ سے زیادہ، اور لا الہ الا اللہ کا پڑھنا بھی انسان کو استقامت دیتا ہے، مضبوط کرتا ہے. اور استغفار ڈیلی جو ہے فجر کے بعد کریں. بہرحال انسان سے کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے سوچنے میں، دیکھنے میں، اور اگر کسی کے بارے میں غلط خیال آتا ہے تو اس کے حق میں دعا کریں. یہ اچھا وظیفہ ہے. جب آپ کسی کے لیے دعا کریں گے تو خود بخود خیالات پازیٹیو ہو جائیں گے. کیا بات ہے، زبردست سائیکلوجیکل بالکل آنسر ہے، اور یہ واقعاً انسان کے روان پر اس کا اثر ہے. خوب گفتگو ہماری جاری ہے، اور کوشش کریں گے کہ اس کو. جی تیسری چیز جو ہمیں منکر نکیر کو جو دینی ہے وہ حق گوئی ہے، یعنی حق کی بات کرنا، جو کہ سخت ہے. اور اگر ہم زندگی میں عادت ڈال لیں حق کی بات کرنے کی، تو پھر ہم یہ ایک تحفہ ہے جو منکر نکیر کو لے کے جائیں گے. حق
کی بات کرنا بعض اوقات بہت ساری جگہوں پر انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ انسان دیکھ رہا ہے کہ سامنے باطل ہے یا ظلم ہو رہا ہے، یہ چھوٹے لیول پہ ہو، گھر کے معاملے میں ہو، فیملی کے اندر ہو، کمیونٹی کے اندر ہو، ملکی سطح پر ہو، حق طلبی کرنا، حق گوئی کرنا بہت زیادہ مہم ہے. جیسے کہ آج دنیا کے حالات ہیں، اس میں حق گوئی یعنی حق کا ساتھ دینا، حق کی گفتگو کرنا. لا تعلق ہو کے بیٹھ جائیں کہ ہمیں اس سے کیا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کہاں ظلم ہو رہا ہے، کس پہ ظلم ہو رہا ہے، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہم اپنی عبادتیں نمازیں پڑھتے رہیں. خوب یہ ریکوائرڈ نہیں ہے. خوب ظاہر ہے انسان کو اپنے راستے کو، ہدف کو مشخص کرنا چاہیے. بہرحال جس طریقے سے وہ جہاں رہتا ہے اسی حساب سے اس کو کرنا چاہیے. حق طلبی بہت زیادہ ضروری ہے. علی المال حق و حق مال علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق جو ہے وہ علی کے ساتھ ہے. تو اصل ولایت کی طرف بڑھنا اور ولایت اور خاص طور پہ پھر آخری امام کے ظہور کے لیے زمینہ فراہم کرنا، تو یہاں پر حق کی گفتگو آپ کو یا حق کی طرف تو بڑھنا پڑے گا. اور ظاہر ہے حق کی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے، تو اس کے لیے بھی انسان جو ہے تیار ہے. یہ 3 تحفے آپ نے ذکر کیا، اور بھی کوئی جی آخری تحفہ ہے کیونکہ وقت میرے خیال میں جو ہے وہ بالکل تقریباً اختتام پر ہو گیا ہے. آخری جو ہے وہ تواضع اور فروتنی ہے، یعنی انسان کا جھکنا، اور وہ خلاصہ کر کے کہ انسان خدا کی بارگاہ میں ایک تو ظاہر ہے سب سے پہلے تواضع، اور انسان وہاں اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو خاکسار سمجھے. اور دنیا میں بھی انسان جو ہے وہ تکبر اور یہ چیزیں ویسے بھی جیب نہیں دیتی، سب پروردگار ہی کے لیے ہیں. انسان جو ہے وہ لوگوں سے ملتے وقت اپنے کاموں میں اگر خدا نے اس کو کسی منصب مقام دے دیا ہے، تو کیونکہ عام دنیا میں فطرت ہے جس درخت میں پھل زیادہ ہوتے ہیں وہ شاخ جو ہے وہ جھک جاتی ہے. تو انسان کو بھی اگر کچھ عطا ہوتا ہے، کچھ نعمتیں مل گئی ہیں، کچھ چیزیں خدا نے دے دی ہیں، مال دے دیا ہے، چیزیں زیادہ دے دی، اسے بھی چاہیے کہ تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ لوگوں سے ملے، لوگوں کے ساتھ رہے، اپنے اندر یہ چیز پیدا نہ کرے، ورنہ یہ تو سب کھوکھلا ہے، سب ختم ہو جائے گا. جو ملا ہے وہ سب ہوا کی طرح جو ہے وہ اڑ بھی جائے گا. تو یہ وہ چیز ہے کہ جب یہ ساری چیزیں اور یہ ساری چیزیں کردار سے ہیں، سچ بولنا، غیبت نہ کرنا، حق کی طلب کرنا، حق کی طرف گفتگو کرنا، اور انسان کا تواضع کے ساتھ رہنا. خوب یہ انسان کے اندر شخصیت ہیں، باوقار کرتے ہیں. یعنی جب آپ ظاہر میں آپ کی شخصیت ان چیزوں پر عمل کرے گی تو باوقار ہوں گے آپ، اور جب جائیں گے تو منکر نکیر ان تحفوں کو اپنے پاس لیں گے اور ہمارے لیے آسانی پیدا کریں گے. بہترین، بہت خوب. یہاں پر ایک سوال بہرحال ذہن میں ایجاد ہوتا ہے کہ تواضع ہر شخص کے آگے کرنی چاہیے. کبھی کبھار کہتے ہیں کہ تم مروت سے کام لے رہے ہو، اتنی مروت سے کام نہ لو، یعنی یہ دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تواضع سے کام لے. میں تواضع نہیں ہوتی ہے. تواضع وہاں ہے کہ جہاں بہرحال آپ اپنے اب کسی منصب میں آپ ہیں، کوئی چیز آپ کو مل گئی ہے، یا بہرحال انسان ہے بعض اوقات چھوٹوں کے آگے بھی تواضع کرتا ہے انسان، شخصیت ایسی ہے. لیکن وہاں پر کہ بہرحال جہاں پر ظلم ہو رہا ہو، جہاں پر حق کھایا جا رہا ہو، وہاں تواضع اور مروت نہیں ہے. وہاں بہرحال آپ کو جو ہے وہ اس حق کے لیے جس طریقے سے جہاں پر ہے اس طریقے سے آپ کو گفتگو کرنی پڑی. اگر کہیں واقعاً زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو وہاں تواضع یا وہاں پر مروت سے کام نہیں جائے گا، وہاں پہ آپ کو گفتگو کرنی ہے. ایک شاید آج ہمارے اس پروگرام کے آخری کالر ہوں گے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کو مل گئی ہے یا بہرحال. ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب، کہاں سے تشریف فرما ہے؟ میں حسنین رضا بات کر رہا ہوں مسقط عمان سے. جی حسنین صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں دعا کے لیے کہوں گا کہ میرے لیے دعا کریں کہ مولا مجھے زیارت کی توفیق دے کربلا کی. اور دوسرا مولانا صاحب کو سلام دینا تھا اور ان سے پوچھنا تھا کہ دل کی نرمی کے لیے، یعنی کہ اس کے لیے کچھ بتائیں پلیز. ضرور، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے کا. دل کی نرمی کے لیے کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے دل کو نرم کیا جائے کہ انسان رحم دل سے لا رحمی ہو. استغفار اور خدا کی بارگاہ میں گریہ دل کو نرم کر دیتا ہے. یعنی سخت دل آدمی ہوتا ہے اور جب تک اس کی آنکھوں سے خدا کی بارگاہ میں آنسو نہ نکلیں تو وہ سخت تر ہوتا جاتا ہے. بہتر ہے کہ مجالس عزاداری میں بیٹھے
امام حسین علیہ السلام کے لیے گریہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہرحال رات کی تنہائی میں اگر اسے ہوتی ہے میسر، نہیں تو شب جمعہ حد اقل خدا کی بارگاہ میں بیٹھے اور دعا کے ذریعے سے اس کی بارگاہ میں استغفار کرے اور گریہ کرے اپنی زندگی کے اوپر. یہ خود بخود دل کو جو ہے وہ نرم کر دیتا ہے. انشاءاللہ. بہت خوب. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے؟ جی، کون صاحبہ کہاں سے تشریف فرما ہے؟ میں نے دعا کروانی تھی ادھر سے، میں لندن سے بول رہی ہوں، کرالی سے. جی جی بالکل، آپ اپنی دعا کر سکتی ہیں. بالکل. السلام علیکم. السلام علیکم. میرے لیے دعا کروں. میں ضرور انشاءاللہ، ضرور آپ کے لیے خاص دعا گو ہیں. آپ کی جتنی بھی دعائیں ہیں، جتنی بھی حاجات ہیں، پروردگار اسے بہر لائے. معصومین علیہ السلام کے صدقے میں آپ کی تمام تر توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کی تمام جائز اور شرعی حاجات کو پورا کرے. چاروں چیزوں پر ایک مفصل بہرحال آپ نے نگاہ ڈالی اور بہترین نکات کی طرف اشارہ کیا، اور یقیناً انسان اگر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو اس کی آنے والی زندگی اسی طرح سنور سکتی ہے. آخر میں اس پروگرام میں کے توسط سے ناظرین کے لیے، خود ہمارے لیے آپ سے دعا کی درخواست کریں گے کہ ایک دعا فرمائیے. آج بہت سارے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، بہرحال مریض بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، خصوصاً فلسطین کے لوگ اور مختلف جگہ جہاں پہ مشکلات ہیں، خود افغانستان، تمام لوگوں کے لیے ایک جامع دعا فرمائیے تاکہ اللہم صلی علی محمد وعلی پروردگار تجھے واسطہ محمد وعلی محمد کا خاص طور پہ ہم حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا میں ہیں. یہ واسطہ اس معصومہ کا، اس ولایت کا جو ان کے وجود میں تھی، ان کے بھائی کا واسطہ امام رضا علیہ السلام کے، ان کے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واسطہ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما، اور جنہوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے اور جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جنہوں نے ویسے ہمیں التماس سے دعا کہا ہے، ان سب کے لیے پروردگار ان کی جائز اور شرعی حاجات کو جلد سے جلد پورا فرما. جنہوں نے صحت کے لیے دعا کی ہے اور جو ابھی بھی مریض ہیں، ویسے بھی کووڈ کی وجہ سے، اس کے علاوہ بھی دنیا میں جہاں جہاں مریض ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو لوگ پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار کے علاوہ دنیا سے ان ایام میں چلے گئے ہیں، بعض فیملیز کے لیے بڑا سخت ہو گیا ہے کہ ایک ہی وقت میں کئی لوگ گھر کے جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے ہیں. بہت زیادہ اس طرح کی خبریں جو ہے وہ آ رہی ہیں. پروردگار ان لوگوں کو صبر جمیل عطا فرما اور ان کے گھر والوں کی مرحومین کی مغفرت فرما، اہل بیت کے ساتھ انہیں محشور فرما. جہاں دنیا میں ظلم اور ستم ہو رہا ہے، پروردگار ان مظلوموں کا ساتھ دے، پروردگار ان مظلوموں کو کامیابی عطا فرما، بالخصوص خاص طور پہ جو فلسطین کے، یمن کے جو لوگ ہیں جو اپنی اسلام کی بقا کی جو ہے وہ جنگ لڑ رہے ہیں. پروردگار جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں انہیں عزت عطا فرما، ان کی حفاظت فرما. شیعان حیدر کرار جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اور جنہوں نے خاص طور پہ دعا کی ہے کہ زیارت کے لیے یہاں پہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا خود کرم فرمائیں، یہ بیماری دور ہو، راستے کھلیں، زیارت پہ آئیں لوگ، اب کربلا جائیں، سامرا، نجف، کاظمین، مشہد مقدس، خانہ کعبہ، مدینہ منورہ، ہر جگہ کی ہے وہ زیارت جو ہے وہ ہم سب کو نصیب ہو. اور جو بھی ہم نے اعمال انجام دیے اس مہینے میں، پروردگار انہیں قبول فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان نعمتوں کو، رحمتوں کو جو باقی دن رہ گئے اس میں سمیٹ سکیں. وآخر الدعوانا والحمدللہ رب العالمین. الہی آمین. وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین. ناظرین گرامی، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا اور ایک مفصل گفتگو اس تیسرے مرحلے پر علامہ صاحب نے فرمائی، اور یقیناً ہمارے لیے مستفید ہو سکتی ہے اگر ہم ان چیزوں کو باقاعدہ اپنی نگاہ میں رکھیں، اس پر غور کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. کسی بھی چیز کو چھوٹا نہ سمجھیں، ہمیشہ ہر چیز کو اس طرح سے دیکھیں گے جو آپ کی بقا کا، خدا کے قرب کا باعث بن سکتی ہے. اس پر آج ہی سے عمل کرنا ہے، بہتر طریقے سے عمل کرنا ہے، اور ہر روز اپنا محاسبہ ضرور کرنا ہے.
محاسبہ انسان کو اندر سے جھنجھوڑتا ہے. مشکلات دنیا میں بہرحال ہیں, بڑھتی جا رہی ہیں, ظلم بڑھ رہا ہے. فلسطین میں ہم مظالم دیکھ رہے ہیں, یمن میں مظالم دیکھ رہے ہیں, افغانستان, خود پاکستان, تقریباً ہر جگہ جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں مظالم ہیں. اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ اس کا حقیقی حل امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور پر ہی ہوگا, اور اس ظلم کا اختتام بھی امام علیہ السلام کے ظہور پر ہوگا. لیکن اس ظہور کے لیے میں کتنا آمادہ ہوں, میری کتنی آمادگی ہے, کیا ظہور ہونے کے وقت میں نصرت کے لیے آمادہ ہوں, میرے پاس کچھ ایسا ہے جو میں امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر سکوں, یا فقط میں الاجل الاجل کہہ رہا ہوں اور امام ایک دفعہ جب میرے سامنے تشریف لے آئیں, میرے سامنے موجود ہوں, میں ان کا ظہور دیکھ لوں انشاءاللہ, اس وقت شاید میرے پاؤں میں ایک ایسی زنجیر ہو جو دنیا کی زنجیر ہے, دنیا کے مال و دولت, اس کی محبت, اس کی لذت کی زنجیریں میرے پاؤں میں پڑی ہوں, اور میں قدم چاہ کے بھی نہ بڑھا پاؤں. مجھے آج ہی سے اپنی تربیت کرنی ہے, آج ہی سے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے, تاکہ میں اس انسان کامل کی طرف بڑھ سکوں کہ جو امام چاہتے ہیں کہ ہم اس سفر کی طرف جائیں, اور ایک ایسا کامل انسان امام کو مل سکے کہ جو ان کے واقعاً اصحاب میں شامل ہو سکے, اور وہ 72 جو امام سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود تھے, ان کا مصداق ہم بھی قرار پائیں. انشاءاللہ بارگاہ خداوند متعال میں دعا کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے سے کہ ہمیں امام کے ناصرین میں شمار ہونے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنے اگلے پروگرام میں با توفیق الہی, با توفیق زندگی. انشاءاللہ اگر زندگی رہی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اور علامہ صاحب کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.